بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالباسط محمد ابراہیم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، شارجہ ٹی وی کا بھی یہ موقع دینے کا۔ نوازش۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مسلمان کے لیے خوشگوار زندگی کے اسباب، یعنی اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے طبعی معاملہ یہی ہے کہ ہر انسان کی ہمیشہ یہ خواہش اور یہ کوشش اور یہ فکر و جستجو رہا کرتی ہے کہ اسے کاش کسی طرح اس قسم کی زندگی نصیب ہو سکے کہ جو بہت ہی خوشگوار ہو اور جو کہ بہت ہی پرسکون اور پرمسرت قسم کی زندگی نصیب ہو جائے۔ اور اس مقصد کے لیے ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق طریقے اور اسباب اختیار کیا کرتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس مقصد کے لیے، یعنی خوشگوار اور پرسکون قسم کی زندگی کے حصول کے لیے ہمیں کیا اسباب و وسائل اور کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں مفصل رہنمائی حاصل کی جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ ارشاد فرمائیے گا کہ مسلمان کے لیے خوشگوار زندگی کے اسباب و وسائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وعلى اصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا خوشگوار زندگی کے متعلق، خوشگوار زندگی سب سے اہم مقصد ہے انسان کے لیے دنیا کے اندر۔ جو کچھ انسان کرتا ہے، کماتا ہے یا فیملی بنا لیتا ہے یا گاڑی خرید لیتا ہے، یہ اسی لیے کرتا ہے کہ ایک خوشگوار زندگی آ جائے، ایک آسان زندگی آ جائے جس کے اندر اسے خوشی حاصل ہو، سعادت حاصل ہو۔ تو خوشگوار زندگی کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ انسان کا سوچ خوشگوار ہو۔ اور انسان کا سوچ اس وقت خوشگوار ہوتا ہے جب وہ اچھی چیزوں پر نظر رکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھتا ہے اور اس کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ لیکن جب ہمیشہ برائی کے بارے میں سوچتا ہے تو غلط چیزوں کے متعلق سوچتا ہے، تو ان نقائص کے متعلق سوچتا ہے جو اپنی زندگی میں نہیں ہے، باقیوں کی زندگی میں، تو کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتا وہ۔ یعنی جو کمی ہے ہمیشہ اس کی جانب اگر اس کی نظر رہے اور جو کچھ اس کے پاس نہیں ہو سکے گا۔ بلا شبہ ہر شخص کے پاس اتنا اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہوئے جس کا اگر وہ دیکھے تو اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا وہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر وہ جو معروف آیت ہے اس کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی کہ اگر آپ بیٹھ کے گننا شروع کر دیں اللہ کی نعمتوں کو جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، عطا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، تو آپ ان کی شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو اتنی نعمتیں گن بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب اتنی نعمتیں جب آپ کے پاس ہیں تو آپ ان کو دیکھیں، ان کا شکر ادا کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، بجائے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں جو آپ کے ہاتھ سے باہر ہیں۔ تو اس طرح سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، خوشگوار زندگی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر کے اندر کیا چیزیں دی، آپ کی صحت میں کیا چیزیں دی ہیں، اپنے جسم کے اندر کیا کیا نعمتیں، انمول اور قیمتی قسم کی نعمتیں اور بغیر مانگے ہوئے۔ بلا شبہ۔ اور دیکھیں کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس یا تو ہاتھ نہیں، یا تو ناک نہیں، یا تو آنکھ نہیں، بینائی نہیں، کان میں بیماریاں، جسم کے باقی حصوں میں بیماریاں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے نوازا ہے۔ ان چیزوں کا آپ کب شکر ادا کریں گے؟ ان چیزوں کو دیکھیں اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے فضائل اور برکات آپ کے اللہ تعالیٰ رکھیں ان کو دیکھیں تو آپ خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ یعنی جو نعمت موجود ہے
اس پر نظر رہنی چاہیے، دل میں اسی کا خیال رہنا چاہیے، زبان پر اسی کے بارے میں اللہ کا شکر رہنا چاہیے. بلا شبہ اصل اور ادھر جو مفقود ہے یعنی جو انسان کو نصیب نہیں ہو سکی بلا تو شبہ اس کے بارے میں نہ انسان سوچے نہ اس کا تذکرہ کرے. بلا شبہ اب ان میں سوچ سوچ کے انسان جو جن نعمتوں سے جن نعمتوں سے اللہ نے اسے نوازا ہے، ان نعمتوں کو شکر گزار نہیں رہتا ہے، جی ان کا قدر نہیں کرتا ہے، انہیں محسوس بھی نہیں کرتا کیونکہ ذہن کسی اور طرف گیا ہوا ہے. صحیح ہے. حالانکہ حکم یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. شکر کا مفہوم ہی یہی ہے. جی شکر کا مفہوم یہ آتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی اس کے اثرات آپ پر ظاہر ہوں. صحیح ہے. اس کے اثرات آپ پر ظاہر، اس کا مطلب نہیں کہ آپ دکھاوا کریں، اس کا مطلب آپ اسے محسوس کریں جی کہ آپ پر دکھے، آپ اسے محسوس کریں. یعنی دوسروں کو دکھاوا نہ کریں بلکہ خود مقصد یہ ہے کہ اپنے وجود، اپنے طور طریقے میں گویا یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ میں کوئی خدا نخواستہ بالکل محروم یا فقیر قسم کا انسان نہیں. اور جیسے آپ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جیسے اگر کوئی فقیر ہو بھی، قطع کلامی معاف، تو اللہ نے اسے بھی بہت سی نعمتیں، جسمانی صحت وغیرہ. بلا شبہ بلا شبہ بلکہ یہ قانون قدرت ہے کہ اکثر جو مسکین قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ بظاہر دنیاوی نعمتیں میسر نہیں ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اس کے عوض میں اللہ انہیں کچھ نہ کچھ نعمتوں سے ضرور نوازتا ہے، ایسی نعمتوں سے کہ بڑے بڑے خوشحال اور دولت مند قسم کے لوگ ان پر رش کرتے. سبحان اللہ بلا شبہ شاید صحت بہت اچھی ہو، بلا شبہ شاید رات کو جو ہے دن کو اگرچہ وہ دن بھر خون پسینہ بہاتا ہے، دھوپ میں محنت مزدوری کرتا ہے وہ سڑک کے کنارے، لیکن رات کو وہ اتنے آرام سے بے فکر ہو کر گہری نیند سوتا ہے. جبکہ دوسری طرف جو بادشاہ قسم کی زندگی گزار رہا ہے وہ گولیاں لے کے سو رہا جی ہوگا. ہاں، وہ دوائیں کھاتے ہیں، شاید کھانا کھا بھی نہ سکتے ہو. تو وہ آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس بارے میں آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان پر لے کے آؤ، جی اس کا اپنے اللہ تذکرہ کے نام کرو. تذکرہ کرو. اصل میں زبان پہ ہم جو چیز لاتے ہیں وہ دل کے احاسیس اور مشاعر کو جو ہے عکاسی کرتا ہے، جی دل کے جذبات کی ترجمانی کرتا ترجمانی کرتا ہے. تو اب جب آپ کے دل میں کوئی اچھی بات ہوگی تو زبان پہ بھی اچھی بات ہے، اور جب زبان پہ اچھی بات ہوگی تو مزاج بھی اچھا ہو جاتا ہے، جی بالکل. جی ہاں، تو انسان کا مزاج اور موڈ بھی خوشگوار رہے. خوشگوار رہتا ہے. تو یہ ہے کہ جو نعمت میسر ہے، نصیب ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کا شکر ادا کیا جائے زبان سے بھی اور دل سے بھی اور عمل سے بھی، اور سب سے اور اہم اس اسی کا سلسلے میں تذکرہ ہو، اسی کا چرچا بھی ہو. بلا شبہ سب سے اہم شے اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس پہ فکر کرو، اس پہ سوچ رکھیں، جی اپنا وقت لگائیں کہ بیٹھ کے کبھی سوچیں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں ہمیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، جی تمہارے نفس کے اندر، تمہارے جسم کے اندر اتنے سارے اللہ کی نعمتیں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ان نعمتوں کو؟ جی سبحان تو ان نعمتوں کا ہم کب شکر ادا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں جی جن کے لیے ہر شخص کو ہر روز صدقہ ادا کرنا چاہیے. صحیح ہے. اب ہم اتنا صدقہ بھی ادا نہیں کر سکتے، اب اتنا صدقہ کون ادا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آسان کرنے کا فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو. جی ان 2 رکعتوں کے اندر مضمون یہ ہے کہ آپ محسوس کریں کہ اللہ آپ نے اتنی نعمتیں دے دی اس مجھے، مقصد کے لیے یہ نیت کر کے جو ہے آپ نے صلاۃ الضحیٰ جو ہے چاشت یا اشراق کی نماز جسے کہا جاتا ہے. بلا شبہ تو الغرض خوشگوار زندگی کے لیے ایک اصول یہ ہو گیا کہ جو چیز انسان کو میسر نہیں ہے اس کے بارے میں نہ سوچے اور خود کو ہلکان اور رنجیدہ و افسردہ نہ کرے اس کے بارے میں سوچ کر، بلکہ جو کچھ نصیب ہے اس کے بارے میں سوچا کرے، اسی پر اس کی نگاہ رہا کرے، اور یہ کہ زبان پر بھی اس کا تذکرہ رہے اور دل میں بھی اس کا احساس اور خیال رہے. اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، جی یعنی کہ اللہ کی نعمتیں ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں. تو ہم اگر ظاہری نعمتوں کو نہیں گن سکتے، ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو باطنی نعمتوں تک کب پہنچیں گے ہم؟ جی بہت سارے اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَسْبَغَ، یعنی آپ پر اتنے نعمتیں نازل کر دیں، آپ کو یعنی کہ بھرپور نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو بھر دیا. کہ کچھ نظر آنے والی ہیں اور کچھ مخفی ہیں. کچھ مخفی ہے، تو جو نظر آنے والی ہیں ہم اسی کو نہیں دیکھتے، تو پھر جو مخفی ہے تو ان کو کب ادھر دیں، ان کا توجہ شکر کیسے کب جائے؟ ادا کریں گے ہم؟ تو اس لیے انسان کے لیے بہت ضروری ہے جب بھی وقت ملے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے کے بیٹھ کر کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمائیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جی سورۃ الرحمن میں بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. جی تو ہمارے پاس جو نعمتیں جب ان کے ہم شکریہ ادا نہیں کریں، جیسے کہ ہم جھٹلا رہے ہیں، اسے قبول ہی نہیں کریں، اسے رد کر رہے ہیں کہ جی یعنی شکر کا مقابل ہے یا اس کا عکس ہے کفران نعمت.
یعنی اس کا انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا۔ تو پہلا اصول یہ ہو گیا خوشگوار زندگی کے لیے جو ہمیں دینی تعلیمات کی روح سے نظر آتا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ ہمیشہ جو نعمت میسر ہے نگاہ اس پر رہے، توجہ بھی اسی کی جانب رہے، اور اسی کا تذکرہ ہو، اسی کا چرچہ ہو، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ اور دوسرا ایک اہم ترین اصول ہمیں دینی تعلیمات کی روح سے یہ نظر آتا ہے کہ بہت لمبے چوڑے فضول منصوبے بناتے رہنا، اور یہ کہ فضول تمنائیں آرزویں پالتے رہنا، پھر خود کو ہلکان کیے رکھنا ان جھوٹی تمناؤں کے چکر میں، اس کی بجائے انسان کو چاہیے کہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ آج کا دن یہ سورج طلوع ہوا ہے اور شام کو غروب ہو جائے گا، تو آج کے دن میں مجھے اپنے لیے کیا منصوبہ بندی کرنی ہے کہ زندگی تو آج ہی کا نام ہے، جو کل گزر چکا وہ پلٹ کر آنے والا نہیں، جو آئندہ جو کل ہے اس کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں ہے، کون جیے گا کون چلا جائے گا، تو آج ہی کی یہ زندگی ہے، تو اس کے مطابق منصوبہ بندی کی جائے تو لمبے چوڑے منصوبوں سے انسان کو چھٹکارا نصیب ہوگا۔ انسان کی سعادت در حقیقت اس کے اعمال اور سوچ کے ساتھ منسلک ہے، جی، لیکن جو شخص آرمان رکھتا ہو یا تو فضول خواہشات رکھتا ہے جو ضروریات کا حصہ نہیں ہے، جی، اس سے اس کی مشقت بڑھتی ہے۔ صحیح، کہ ابھی مثال کے طور پر اس کے پاس 2 روم والا گھر ہے، تو وہ تمنا کرتا ہے کہ 10 روم والا اس کے پاس ایک گھر آ جائے، جی، تو ایسی چیز کی پہلی بار اسے شاید ضرورت نہیں ہے۔ اب جی، اس تمنا میں اس نے جو ہے اپنے گھر سے جو اسے لطف حاصل کرنا تو وہ بھی حاصل نہیں کیا۔ صحیح، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز دی، اس چیز کو جس دن آپ کو اللہ نے زندہ رکھا، جو دن آپ کو دیا، جو وقت دیا، اور جسے یہ 2 کمروں والا گھر نصیب نہیں ہے وہ کتنا آہیں بھرتا ہوگا کہ یا اللہ کاش مجھے کوئی 1 کمرے والا گھر، ایک جھونپڑا ہی دے دے۔ بلا شبہ بلا شبہ۔ تو یوں سوچنا چاہیے انسان کو کہ جب 2 کمروں کا گھر نصیب ہے تو اب خود کو ہلکان کیے رکھا ہے کہ 4 کمروں والا گھر مل جائے۔ تو اس غم میں رہتا ہے، اور جو کچھ اسے اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سے وہ لطف اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ جی، تو اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے اور موڈ خراب رکھتا ہے، تو جو اس کے افراد خانہ ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، تو سبھی کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ تو جیسے آپ نے فرمایا جو وقت آپ کو اللہ نے دیا ہے، جی، جو حاضر کا وقت آپ کو دیا ہے، اس حاضر وقت میں جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، ان کا کس طرح شکر کرنا ہے، ان کو کس طرح اللہ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگانا ہے، صحیح ہے، یہ انسان کا سوچ رہنا چاہیے۔ اسے اس وقت کا مکمل طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی سورۃ العصر کا مفہوم ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں انسان نقصان میں ہے۔ جی، اب کیوں نقصان میں ہے؟ کیونکہ وہ یہ 4 اعمال کرتا نہیں جو سارے عملی اعمال ہیں۔ جی، آپ کو ایمان رکھنا ہے، آپ کا عمل صالح کرنا ہے، جو وقت آپ کو دیا اس کے اندر آپ کو نصیحت کرنا ہے لوگوں کو، صحیح، اور آپ کو اپنے آپ کو برائی سے بچانا، یہ سارے عملی چیزیں، یا آپ کو جو وقت آپ کو دیا گیا اس وقت کے اندر آپ کو یہ کام کرنا ہے، جی، ورنہ تو آپ کا وقت ضائع اور آپ کے دل میں غم اور رنج رہ جائے گا، اور سعادت سے آپ دور ہو جائیں گے۔ جی، اور یہی مفہوم کہ جو آج کا دن ہے انسان بس اسی پر توجہ رکھے، تو یہ مفہوم ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قیمتی ترین ارشاد سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عندہ قوت یومی، قوت یوم، وہ حدیث جس کی ابتدا یہ ہے کہ من اصبح منکم آمنا فی سربی جی ہاں، ومعافا فی جسدی عنده قوت ویملک قوت یومی فقد حیزت له الدنیا فقد حیزت له الدنیا بحذافیرها، تو اس بارے میں بھی کچھ فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یعنی کہ بڑی حکمت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اللہ نے صحت دی ہو، اچھی صحت دی ہو، اور اس کے پاس اس کے دن کا راشن اور ضروریات اس کے پاس مہیا ہو، جی، یعنی صبح اس نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ امن و امان بھی ہے جی ہاں، امن و امان اور بھی ہے، صحت بھی ہے، صحت رات اور گزر عافیت گئی، ہے۔ کچھ ہاتھ پاؤں ٹوٹے نہیں الحمدللہ، چھت اوپر نہیں گری، زمین نہیں پھٹی، خیریت سے صبح ہو گئی، اور آج اس نئے دن کے لیے، شام تک کے لیے، دن بھر کے لیے میرے پاس روزی ہے۔ روزی کا کھانے پینے کا انتظام موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط حیزت لہ الدنیا بحذافیہ، جیسے کہ اسے دنیا کی ساری سلطنت نعمتیں اسے عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جس کو اللہ نے بہت زیادہ دے دیا دنیا کے، وہ کرے گا بھی کیا؟ وہ ایک ہی دن کا ہی تو خرچہ کر سکتا ہے، بالکل جی، اس سے بڑھ کر تو نہیں کر سکتا وہ۔ 2 روٹی کھائے گا زیادہ نہیں۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، گفتگو آج ہماری یہ چل رہی ہے کہ مسلمان کے لیے خوشگوار زندگی کے اسباب و وسائل دینی تعلیمات کی روشنی میں اسے کیا اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک اہم ترین چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے دینی تعلیمات کے مطالعہ کے دوران کہ آئندہ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہنا، اور یہ کہ کل کیا ہوگا، 10 سال بعد کیا ہوگا، تو یوں بہت وسیع و عریض منصوبے بنانا، بالخصوص کوئی ایسی بات کہ کوئی اندیشہ، کوئی ڈر، کوئی خوف کہ کل اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا، تو یہ چیز انسان کو پریشان کیے رکھتی ہے، اور یہ چیز ایمان اور توکل کے خلاف ہے، دینی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ بہت آپ نے صحیح بات کہی ہے اس سلسلے میں کہ جی مستقبل کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے لوگوں کا عام طور پر 2 طریقہ ہوتا ہے۔ جی ایک وہ جو مستقبل کے لیے سوچتا ہے حسن ظن کے ساتھ اور توکل کے ساتھ کہ انشاءاللہ بھلائی ہوگا، اور اس کے لیے وہ اپنا پلان وغیرہ سب کچھ تیار کرتا ہے جو کچھ کر سکتا ہے۔ اور ایک ایسا ہے جو مستقبل سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، جی خوف زدہ رہ کے، سوء الظن کے ساتھ، اللہ پر توکل کیے بغیر اسباب پر توکل کر کے زندگی گزارتا ہے کہ یہ سبب ختم ہو جائے کیا ہوگا، گاڑی چلی جائے تو کیا ہوگا، صحت چلی جائے تو کیا ہوگا، چشمہ گھوم جائے تو کیا ہوگا، اس طرح سوچ کے زندگی گزارتا ہے۔ حالانکہ اس سے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس وقت تک میں زندہ بھی ہوں گا یا نہیں۔ بلا شبہ۔ تو اس لیے مومن ہمیشہ خوش رہتا ہے کیونکہ وہ اللہ پر متوکل ہے، اس کا توکل، اس کا بھروسہ اللہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کو قائم رکھیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ قائم نہیں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کے مصلحت کے لیے ہی کچھ اور کریں گے، ایسے کوئی عمل نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو جو تنگی میں ڈالے یا مشقت میں ڈالے۔ تو اس طرح کا توکل، اس طرح کا حسن الظن اللہ تعالیٰ کے متعلق مومن کے دل میں ہوتا ہے تو وہ مستقبل کے متعلق خوش رہتا ہے۔ جی لیکن جو اپنے شیطان کا پیروکاری کر رہا ہو یا وساوس کا پیروکاری کر رہا ہو، ہمیشہ وہ غم و رنج میں رہے گا۔ شیطان کا کام ہی ہے کہ انسان کو پریشانی میں ڈالے مستقبل کے متعلق، جس کے متعلق اسے معلوم نہیں کہ اس مستقبل تک پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا ہے۔ جی، اور پریشانی میں رہے گا تو اپنا ایمان بھی خراب کرے بلا گا، شبہ، اور یہی شیطان کا مطلوب و مقصود ہے۔ بلا شبہ۔ فالشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ تو دیکھیں کتنا فرق ہے۔ اس آیت کی تشریح بھی فرما تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، یعنی شیطان تمہیں فقر دکھاتا ہے، یعنی غربت کا خاکہ دکھاتا رہتا ہے کہ آگے جا کے تمہیں غریب ہونا ہے، تمہاری یہ وسائل چلے جائیں گے تم سے۔ شیطان ویأمرکم بالفحشاء، اور برائی کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ تو ایک تو مستقبل سے ڈراتا ہے کہ تمہارا فاقہ آنے والا ہے، اور تمہیں فحشاء کی طرف، برائی کی طرف تمہیں لے کے جاتا ہے، بدی کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی یہ برا کام کر لو تو شاید فقر و فاقے سے محفوظ رہو گے۔ اس کے برعکس دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اپنے متعلق، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ وعدہ کرتا ہے کہ مستقبل میں تمہارے لیے مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور فضل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید تمہیں حاصل دیا جائے گا۔ فضل اسے کہتے ہیں جو جس کے آپ مستحق نہ ہو، اس سے اوپر آپ کو، اس سے زائد آپ کو دیا جا رہا ہے۔ جی، جتنے مستحق ہیں وہ بھی دیا، یہ تو ہو گیا عدل، اور اس سے بڑھ کر مزید بھی دیا، یہ ہو گیا فضل۔ تو اللہ تعالیٰ فضل کا وعدہ، یعنی انسان جو ہے، بندہ مومن جتنے کا مستحق ہے اللہ کی طرف سے، اس سے بڑھ کر اسے اللہ کی طرف سے عنایت کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اچھی زندگی، پرمسرت زندگی بسر کرنا مقصود ہے تو اس کے لیے ایک بات یہ کہ مستقبل کے اندیشے، وسوسے، کل کیا ہوگا اور بچوں کا کیا بنے گا وغیرہ وغیرہ، وہ وقت جب آئے گا، یعنی اس سے یوں کہہ لینا چاہیے کہ بہت سے لوگ جیسے اردو میں کہتے ہیں قبل از مرگ واویلا مچانا، کہ ابھی وہ مشکل آئی نہیں ہے، صرف اپنے ذہن کے اندر ہے، دماغ کے اندر ہے، اور پہلے ہی اس کے بارے میں واویلا مچانا، رونا دھونا اور شور مچانا، تو یہ چیز دینی تعلیمات کی روح سے کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ اس سے بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ خوشگوار اور پرمسرت زندگی نصیب ہوگی۔ اور اس مقصد کے لیے، یعنی خوشگوار زندگی کے لیے، ایک طریقہ دینی تعلیمات کی روح سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ نقص اور عیب سے خالی تو کوئی بھی نہیں ہے، بلا شبہ کمال تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، وہی کامل ہے، باقی ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، یہی قانون قدرت ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی اس کی کسی بات پر کوئی تنقید کر دے تو انسان مشتعل ہو جاتا ہے، اور یہ بات اسے اچھی نہیں لگتی، پھر وہ فتنے پیدا کرتا ہے،
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی نے کوئی تنقید کی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس بارے میں غور و فکر کرے اور اپنی اصلاح کرے. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے. اس سلسلے میں یہ کہیں گے کہ تنقید کرنا انسانی طبیعت ہے جی کہ آپ کچھ بھی کریں، آپ جتنا بھی اچھا عمل کریں، کوئی نہ کوئی اس پر کسی نہ قسم کا نقد، کرٹیسزم اس پر کسی نہ کسی کا ضرور کرے گا، جی کیونکہ لوگوں کا سوچ مختلف رہتا ہے. آپ کا سوچ جس طرح، باقیوں کا سوچ اس طرح نہیں ہے. اب انسانی طبیعت دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا تقدیر بھی قبول نہیں کیا، اللہ کے جی متعلق بھی برا بھلا کہہ دیا. جی لا حول وقالت ولا الیہود ید اللہ مغلولہ، قوة. جی یہود نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ید مغلول ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاتھ بندھے ہوئے. ہاتھ بندھے ہوئے. نعوذ باللہ. جی تو اس طرح کی باتیں اللہ کے متعلق کہہ دی، جبکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ سخی ہے، اللہ تعالیٰ الباسط وَلْيَدَاهُ ہے. مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. تو اولین اور آخرین کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. باوجود ازین لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر تنقید کیا. اور یہ کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہاں تک فرمایا کہ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. تو اللہ کے بارے میں لوگوں نے نامناسب باتیں کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب باتیں کہیں. تو مقصد یہ ہوا کہ تنقید سے محفوظ تو کوئی بھی کوئی نہیں. بھی نہیں. تمام دنیا کا خالق و مالک بھی تنقید سے محفوظ نہیں ہے کہ لوگوں نے اللہ کے بارے میں بھی نامناسب باتیں کہہ دیں. تو پھر انسان کس طرح یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہ جی. خود لوگوں کے زبانوں سے محفوظ رہے گا؟ صحیح ہے. بس انسان کو یہ سوچنا ہے کہ میرے متعلق کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے جس کا حق اس سے نہیں، تو اس کا بدلہ مجھے اللہ کے یہاں ضرور ملے گا. جی صحیح اس چیز کو مسئلہ بنا کر کے بیٹھ جانا اور غم میں اور رنج میں اور انتقام کے شعلے میں بیٹھا رہنا، اس سے انسان کی سعادت ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں خوشی ختم ہو جاتی ہے. اور اگر وہ تنقید جو ہے وہ مفید ہو اور یہ کہ تعمیری قسم کو ہو تو انسان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے ایک عیب کی اطلاع ہو گئی تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ابھی اس کمی کو دور کرنا چاہیے. ابھی ادارۃ الاعمال کے اندر یا مینجمنٹ کے اندر اس چیز کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ کیا فیڈ بیک آ رہا ہے آپ کے پاس، صحیح. تاکہ آپ اپنی اصلاح کریں. جس طرح کا کوئی تنقید آ رہا ہے آپ کے پاس جس سے آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات، اس سے اپنی اصلاح کریں آپ. اور اگر کوئی بدنیتی سے تنقید کر رہا ہے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ انتقام کی بجائے اور فتنہ برپا کرنے کی بجائے اللہ کے حوالے کیا جائے معاملہ. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے. اور جیسے قرآن پاک میں آیا کہ جو منافقین تنقید کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر، ان کے صدقات پر، ان کے جد و جہد پر، ان کے اعمال پر، تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کہا قل موتوا بغیظکم، صحیح کہ تم تو مرو گے اپنے غم سے، اپنے غیظ سے، اپنے غصے سے. تم جس غصے میں اور جس رنج میں آ کے تنقید کر رہے ہو صالحین پر، اسی غم سے تم مر جاؤ گے. جی. غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی بہت زیادہ صدقہ لے کر آئے، تب منافقین کہنے لگے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے. ایک صحابی مسکین قسم کے تھے، وہ بہت کم لے کر آئے کہ ان کی حیثیت وہی تھی. تب منافقین کہنے لگے کہ یہ اتنا سا لایا، اس سے کیا بنے گا، یہ اگر نہ لاتا تو کوئی آفت آ جاتی، اس کو دیکھو اتنا سا لایا ہے. تو یوں بھی خوش نہیں ہے، یوں بھی خوش نہیں ہے. تو یہ انسانی طبیعت ہے. اسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسے ایسے ہی رکھنا چاہیے. اس سے بالکل اس فکر میں اور جواب دینے کے فکر میں نہیں پڑنا اگر ہر تنقید کرنے والے کے جواب میں ہم بیٹھ جائیں تو پھر ہم اور کوئی کام نہیں کر سکیں گے. صحیح ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ ارضاء الناس غایۃ لا تدرک، اگر کسی انسان کی یہ خواہش ہو کہ مجھ سے سبھی خوش رہا کریں تو یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. اور اس کے لیے تو انسان کو پھر منافق بننا پڑے گا. یہاں پر کوئی چہرہ دکھاؤ، وہاں پر کوئی چہرہ دکھاؤ، تاکہ سارے لوگ خوش رہیں. جی. کہ ذو الوجہین، دو چہروں والا، دو زبانوں والا، کہ اس کے سامنے اس کی مرضی کا بن گیا، دوسرے کے سامنے اس کی مرضی کا بن گیا، تو یہ تو اپنی شخصیت یہ تو اور بھی بڑی برائی ہے. یہ تو اہل وہ نفاق ایک اور کی پریشانی ہے وہ اپنی جگہ میں. جی. وہ دینی اخلاقی ہر لحاظ سے جو ہے، اور کتنے رنگ بدلے گا، کب تک رنگ بدلے گا، کتنے روپ بدلے گا. تو اور یہ تو اور بھی بڑی برائی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. تو انسان کو ایک ہی رنگ اپنائے رکھنا چاہیے، یعنی سچائی کا رنگ، اور یہ کہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، وہ راستہ جو کہ حق کا راستہ ہے، جو کہ سچ کا راستہ ہے. اگر تنقید آتی ہے، کوئی اچھی تنقید ہے، کسی نے خلوص نیت کے ساتھ کی ہے، تعمیری تنقید، تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے. اور اگر بدنیتی کے ساتھ غلط تنقید کی گئی ہے تو وہ جانے اللہ جانے، جواب دینے کی بجائے، ناراض ہونے کی بجائے، مشتعل ہونے کی بجائے صبر و تحمل اور رواداری و بردباری
تو اپنا شیوا و شعار بنایا جائے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں تھوڑی سی تنقید آ جائیں تو وہ اپنا نیک عمل روک دیتے ہیں کہ میں اب یہ بھلائی نہیں کرتا کیونکہ لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو بھلائی کے وقت اگر تنقید آ جائے تو انسان کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یقیناً شیطان ایسی چیزیں آپ کے رکاوٹیں آپ کے راستے میں ڈالے گا جس سے آپ بھلائی کو روک دیں۔ کوئی شخص ایسا ہو جو صدقہ کرتا ہو اور جس پر صدقہ کرتا ہو یا جو دیکھ رہا ہو اس پہ تنقید کر دے، جی تو یہ کہے گا اب سے میں صدقہ کرنا بند کر رہا ہوں، فلانے کو مدد کرنا بند کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگوں نے میرے پر تنقید کی۔ جی یہ تو بالکل غلط عمل کیا اس طرح سے، تو یہ نقصان تو اپنا ہی ہو گیا۔ اب نہیں ہو گیا۔ تو اپنے نیک اعمال کو لوگوں کی تنقید کی وجہ سے جو انسان نہ چھوڑے۔ جی اسی طرح ایک چیز خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے دینی تعلیمات کی روح سے ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ انسان کسی کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرے، کوئی احسان کرے، کوئی اچھا کام کرے، تو ایسے میں یہ سوچنے کی بجائے کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے گا اور یہ کہ میں نے جو بھلائی کی ہے تو جواب میں یہ بھی میرے ساتھ کوئی بھلائی کرے گا، تو ایسا سوچنے کی بجائے اسے چاہیے کہ جو نیکی کی ہے اگر اسے توفیق نصیب ہو گئی ہے تو وہ نیکی خالص اللہ کے لیے ہو، ورنہ یہ کہ اگر وہ سوچے کہ یہ کل میرے کام آئے گا یا میرا شکریہ ادا کرے گا، تو ایک تو خرابی یہ ہو گئی کہ ثواب اس کا ضائع ہو جائے گا شاید، اور دوسری خرابی یہ کہ کل اسے اگر اس سے شکر نہیں ملا، نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں نہیں ملا، تو یہ رنجیدہ ہو جائے گا۔ تو نیکی شکر کے لیے نہ کی جائے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، یہ تو ایک انسان خوش رہے گا۔ بہت اہم مسئلہ ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جن کے عقائد مضبوط نہ ہوں، کہ نیکی کر کے پھر وہ توقع کرتے ہیں کہ آگے لوگ بھی میرے ساتھ نیکی کریں گے۔ جی اب ایسا شخص جو توقع رہتا ہے کہ کوئی نیکی کے بدلے میں اسے لوگوں سے نیکی ہی حاصل ہوگا، تو کبھی کبھار ایسا نہیں ہوتا ہے، صحیح۔ تو ایسا شخص اپنی نیکی کو روک دیتا ہے کیونکہ یہ توقع اجر لوگوں سے کر رہا تھا۔ جی لیکن جو شخص اللہ سے توقع اجر کرتا ہے، اجر کا توقع کرتا ہے، وہ کبھی اپنے نیکی کو نہیں روکتا ہے۔ تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں۔ جی انہوں نے جو کچھ بھی کیا، کسی کے ساتھ بھی بھلائی کیا، چاہے اپنے گھر کے اندر بھلائی کیا ہو یا دوستوں کے ساتھ یا باہر کسی کے ساتھ یا کسی نہیں جاننے والوں کے ساتھ، جی اب جب اس نے توقع اللہ سے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے بدلا دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے ہیں۔ صحیح، اللہ کا اصول بدلنے والا نہیں، کچھ اللہ کے نہ اصول بدلتے نہ صفات بدلتے، اللہ پر کوئی تبدیلی نہیں نہ آتی اللہ کے ہاں نعمت ضائع ہونے والی ہے۔ بلا شبہ۔ لیکن انسان پل پل بدلتا ہے، آج کچھ ہے کل کچھ ہے، اس کے حالات بدل گئے، اس کی شخصیت بدل جاتی ہے، اس کے اندر جی صفات بدل جاتے ہیں، بہت کچھ بڑی تبدیلیاں آتی ہیں انسان کے اندر۔ جی لیکن اللہ تعالیٰ جیسے ہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ کسی نے کوئی نیکی کی اور یہ سوچتا ہو کہ یہ خوش ہو جائے گا اور میری تعریف بھی کرے گا لوگوں کے سامنے، لیکن الٹا وہ ناراض ہو گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ کی امید لگائے بیٹھا ہوگا شاید اور ملا ہے کم، جی ہاں، تو الٹا یہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ معاملہ اس طرح سے تو خراب بلکہ جو متقی قسم کے لوگ ہیں تو ان کا تو شیوا اور کوشش یہ رہا کرتی ہے کہ اگر ہم جب کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اسے خبر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کس نے نیکی کی، سبحان اللہ، یہ تو کہ بہت شکر اعلیٰ کا درجہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ امید ہی نہ رہے۔ صحیح بات ہے، یہ تو یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نیکی اپنے دائیں ہاتھ سے کیا اور بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم انہوں نے کیا نیکی کیا۔ کہ وہ شکر کی امید جو ہے اس چیز کا دروازہ ہی بند ہو جائے بلا کہ جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے تو اسے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون ہے محسن میرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں قرآن پاک میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی نیک لوگ یہ فرماتے ہیں کہ ہم غریبوں کو کھانا اسی لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، لوجہ اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں، اللہ کا اجر اور کوئی چیز نہیں چاہتے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں آپ سے جو اس نیکی سے فائدہ اٹھا رہا ہے ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ جزا چاہیے نہ شکر ادا نہ آپ سے شکر کے متوقع ہیں ہم۔ صحیح ہے، اجر و ثواب چاہیے اور وہ بس صرف اللہ کے بس پاس۔ اللہ وقفہ لیتے ہیں ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ انسان جو رنجیدہ و افسردہ رہا کرتا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ کسی کے ساتھ اگر کبھی کوئی نیکی، کوئی بھلائی، کوئی احسان کیا ہے
تو اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کی طرف سے جواب میں شکریہ سننے کو ملے گا کہ نیکی کا جواب نیکی سے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا تو وہ رنجیدہ رہتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ دوسروں سے شکریہ کی امید اور انتظار کی بجائے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھا کرے اور بس۔ تو اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات جس کا تذکرہ مناسب رہے گا وہ یہ کہ جو بہت بڑے پیمانے پر یہ بات انسانی آبادی میں پیش آیا کرتی ہے کہ ہر ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر اولاد کی بہتری کے لیے خود کو ہلکان کیا، صحیح بات، اولاد کی ضروریات کی تکمیل کی خاطر اپنی تمام ضروریات کا زندگی بھر وہ گلا گھونٹتے رہے اور خود جیسا تیسا پہنا، اولاد کے لیے بہتر مناسب لباس کا انتظام کیا، روکھی سوکھی خود کھائی اولاد کے لیے بہتر خوراک کا انتظام کیا، اور سوچتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر ہمارے دست و بازو، ہمارا سہارا، ہمارے لیے بڑھاپے کی لاٹھی بنیں گے یہ لوگ۔ لیکن بعض اوقات اولاد جو ہے بڑا ہونے کے بعد کیا جواب دیتی ہے، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ در حقیقت اولاد ہم چاہے والدین ہوں یا بچے ہوں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، انہی سے ہمارے حضرت آدم نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا جی، اور لیکن اپنے بچوں کو دیکھا، اس لیے ہمیشہ ماں باپ کے دل میں بہت زیادہ محبت ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ جی، اب اللہ تعالیٰ نے اگر بچوں کو توفیق دیا، ان کے حق میں ہدایت لکھا، ان کے اعمال اچھے تو والدین پھر خوش نصیب ہیں۔ جی، لیکن والدین اگر یہ امید لگا کے بیٹھے رہیں کہ ہمارے بچے ہمارے کام میں آئیں گے، ہمارے ایک ایک چیز ہمارے سدھار ہمارے تمام قربانیوں کا بدلہ دیں گے، اس سوچ میں اگر بیٹھے رہیں تو یہ سوچ شاید والدین پر جو ہے آفت یا تو غم یا تو ان کا سکھ ختم کر دے۔ صحیح، کہ اب آپ نہیں کہہ سکتے آگے بڑھ کے آگے جا کے وہ بچوں کے کیا احوال ہوں گے، شاید آپ کے ساتھ ہوں گے، شاید نہیں ہوں گے، ان کا مزاج کیسا ان کا ہوگا، مزاج کیسا سوچ ہوگا، کیسی سوچ ہوگی، کیسا رہے۔ کس راستے پر چلیں گے، ہماری مرضی کے مطابق بنیں گے، یا شاید ایسا بھی عین ممکن ہے کہ جس چیز سے ماں باپ کو زندگی بھر بہت چڑ اور بہت نفرت رہی، اب وہ آنکھوں کے سامنے گھر میں وہ بیٹا یا بیٹی ہے اب ویسا ہی بن گیا، صحیح بن گیا۔ اب اسے دھتکار بھی نہیں سکتے، نکال بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں اسی لیے قرآن پاک کے اندر ہمیشہ بچوں کی نصیحت ہے، بچوں کے لیے نصیحت آئی ہے جی، کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس طرح کی نصیحتیں آ رہی ہیں۔ لیکن والدین کو اللہ تعالیٰ نصیحت نہیں دیتے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیز ڈالی دی کہ ان کو اپنے بچوں کے لیے جو اہتمام ہے، جی، اب یہ بہت اچھی چیز ہے آپ کے دل میں آپ کے بچوں کے لیے اہتمام ہے، فکر ہے، لیکن اس کا بدلہ اللہ سے چاہیں، اس کا بدلہ بچوں سے نہیں چاہیں، جیسے ہم نے پہلے کہا، ورنہ تو انسان غم و رنج میں رہ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جب تک انسان کے اپنے بچے نہیں ہوتے یا شادی نہیں ہوئی یا ابھی بچے چھوٹے ہیں تو دوسروں کے بچوں میں اگر کوئی اسے ایسی چیز نظر آتی ہے رشتہ داروں ملنے جلنے والوں کے بچوں میں کہ جو پسندیدہ نہیں ہے تو یہ بڑھ چڑھ کر بولتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تنقید کرتا ہے اور بدنام کرتا ہے، تو ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، بلا شبہ اس سے اس لیے کہ ہمیں کیا خبر کہ کل ہمارے بچے جب اس عمر کو پہنچیں گے تو وہ کیسے نکلیں گے۔ یہ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے اوپر شماتت نہیں کرو، جی، جی، فَيُعَافِيهِ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، تم دوسروں کو برا نہیں کہو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے بچا دے اور وہ ابتلا تمہارے اوپر آ جائے۔ جی بالکل، اگر دوسروں کے بچوں میں اگر ہمیں کوئی عیب نظر آیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ستر پوشی اور یہ کہ اس چیز کو جو ہے اچھالنے سے بچیں۔ یہ انسان کے سعادت کے اسباب میں سے جی ہاں، کہ باقیوں کی غلطیوں کو ہم چھپا کے رکھیں، اسے لوگوں کے سامنے ریویل کر کے دکھا کر کے اس سے ہم جی، کوئی اور خوشی حاصل نہیں بہت کر سے لوگ کہتے ہیں اہل علم کہ آپ کی مرضی ہے، انسان کی مرضی ہے کہ اپنے لیے وہ کیا چاہتا ہے۔ آج اگر ہم کسی دوسرے کے بچے میں ہمیں کوئی عیب نظر آیا، جسمانی عیب یا اخلاقی عیب، چال چلن سے متعلق کوئی عیب، کوئی اونچ نیچ، جتنا ہم اسے برا کہیں گے کل اتنا ہی ہمارا بچہ ویسا ہی بن جائے گا۔ ہماری مرضی ہے کہ اپنے آپ پر رحم کریں، یا یہ کہ اپنے لیے زندگی بھر کے لیے پریشانی کے سامان خود ہی اپنی زبان سے جمع کر لیں۔ جتنا برا کہیں گے دوسروں کے بچوں کو، وہ تو دوسرے کا بچہ تو اپنے گھر میں ہمیں نظر بھی نہیں آتا، کبھی کبھی دکھتا ہے تو ہم بولتے ہیں، اپنا بچہ ویسا بن گیا اپنے گھر میں، وہ تو رات دن آنکھوں کے سامنے، تو پھر کیا کریں گے، کیا بنے گا۔ تو خوش رہنا ہے، خوشگوار زندگی اگر مطلوب و مقصود ہے تو انسان اس بارے میں سوچے کہ دوسروں کو برا نہ کہے تو پرسکون زندگی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔
اور ایک چیز یہ ہے کہ خوشگوار زندگی اگر چاہیے تو دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا کرے انسان، تو ذہنی سکون، دلی قلبی راحت، اطمینان نصیب ہوگا۔ در حقیقت ہمارے تمام مفکرین یہ کہتے ہیں کہ سعادت اور خوشی جو ہے متعدی صفت ہے۔ جی جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اس کے چہرے میں آپ خوشی دیکھتے ہیں جی تو متعدی ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس بھی آ جاتی ہے خوشی۔ صحیح۔ تو اس لیے شریعت کے اندر ہمیشہ جو احسان کا جو اللہ تعالیٰ نے تلقین کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، جو شخص اپنے بھائی کا حاجت مکمل کرتا، اس کی ضرورت کو مکمل کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت مکمل کر دیں گے، جی کیونکہ اس سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے اسے خوشی دی تو وہی خوشی اس کا ایک حصہ آپ کے پاس بھی آئے گا۔ بالکل، اور ویسے بھی اصول ہے کہ الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو جن لوگوں کو خوش رہنا ہے اس زندگی کے اندر، ان کے لیے ایک معیاری اصول یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں خوشی پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تعریف کی ایسے لوگوں کی جو ارملہ اور یتیم یا تو کسی مسلمان کے گھر میں خوشی داخل کرتا ہو۔ جی، بیوہ عورت کو ان کا سہارا بنے، کوئی مدد کرے، یتیم کی مدد کرے۔ تو آپ جب اس کے گھر میں خوشی داخل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشیوں کا جو اللہ تعالیٰ خزانہ کھول دیں گے آپ کے گھر میں۔ آپ کسی کے ذہن میں آپ خوشی ڈالیں گے تو آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ خوشی ڈالیں، جیسا آپ کریں گے ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دیں گے، اجر دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ جو انسان کو چاہیے کہ احسان کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرے، چاہے والدین کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو، چاہے پڑوسیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تقریباً 8 قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جی ان میں سے ایک قسم وہ جو جن کو محسنین کہا جاتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، صحیح ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ قارون پر عذاب آنے کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے احسان نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کیا، جو کچھ اس کے پاس ہے اس نے اپنے لیے رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر دھنس دیا۔ جی جی، تو نہ اسے خود خوشی حاصل ہوئی، نہ اس نے کسی کو خوشی حاصل کروایا۔ حالانکہ اسے یہ نصیحت کی گئی تھی کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو تم اللہ کے دیے ہوئے اس خزانے میں سے، مال و دولت میں سے دوسروں کے ساتھ احسان کرو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، تو زمین میں اسے زندہ دھنسا دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو، بنی اسرائیل سے جس کا تعلق تھا، جس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، چند گھٹ پانی پلا دیا، جی اسے کیا بدلہ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کے گناہ معاف کر دیا، اللہ نے اسے شکریہ ادا کیا۔ جی ان کا جبکہ وہ گناہگار عورت تھی، جیسے روایتوں میں آتا ہے، جی بدکار عورت تھی، باوجود ازیں اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دی اور ان کا شکر ادا کیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک کتے کو یا تو ایک جانور کو تھوڑا سا پانی پلا دیا، اور اس کے لیے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ جبکہ دوسری عورت کا واقعہ اسی طرح کہ اس نے بلی کو باندھ دیا، بھوکا پیاسا رکھا تو بلی مر گئی، تو عورت کے لیے فیصلہ صادر ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو اب ایک جانور کے ساتھ بھلائی کر کے انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، جی تو پھر انسانوں کے ساتھ بھلائی کر کے پھر کتنی سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، بے شک۔ اسی طرح خوشگوار زندگی کے لیے ایک چیز جو ہمیں دینی تعلیمات کی روح سے نظر آتی ہے وہ یہ کہ انسان فارغ اور بیکار نہ رہا کرے، کہ یہ جو فرصت ہے بیکار بیٹھے رہنا، بیکاری، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ بلا شبہ فارغ رہنے کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے زندگی میں، آپ نے انہیں استعمال نہیں کیا، سب ضائع کر دیا۔ وَجَعَلَ لَهُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سارے وسائل دیے، سمع دیا، ابصار دیا، بینائی دیا، آپ کو دل دیا، آپ کو تاکہ سوچنے کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور دنیا میں کچھ تعمیر لے کے آئیں۔ جی لیکن آپ جب فارغ رہ گئے، آپ نے ان سارے وسائل کو استعمال نہیں کیا، سب ضائع کر دیا آپ نے، تو کہاں سے خوشی آئے گی جب آپ نے اپنے وسائل کو ضائع کر دیا؟ اور وسائل کو ضائع کیا، اور مزید یہ کہ جب انسان فارغ بیٹھا رہتا ہے تو نفسیاتی امراض اسے لاحق ہو جاتے ہیں، وسوسے، اندیشے اور بیماریاں اور خیالات، جیسے کہتے ہیں کہ خانہ خالی رہ دیوے میں گیرد، کہ جو گھر خالی پڑا رہے گا، ویران کھنڈر، تو وہ پھر خالی نہیں رہے گا، وہاں دوسری مخلوق، وہاں جن بھوت وہاں آ کر جو ہے وہ اپنا بسیرا کر لیں گے۔ تو یوں خالی رہنا جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، فارغ بیٹھے رہنا، اور کوئی کام نہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ اٹھے 2 رکعت نماز پڑھے، نفل پڑھے۔ بالکل یہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اب فارغ ہو گئے دنیا کی امور سے، آپ کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں آپ اللہ کے لیے۔ تو فارغ نہیں رہنا ہے، یا تو دنیاوی امور میں آپ سرگرم رہیں، دنیا کی تعمیراتی امور میں سرگرم رہیں، فارغ ہو گئے آپ، کام کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خدمت، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں آ جائیں آپ، اور عبادات کریں، قرآن کی تلاوت کی جائے، وقت کا آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور کچھ نہیں تو چھٹی کے دن انسان گھر میں دیکھے اپنا
کوئی اگر چھوٹی موٹی لائبریری ہے، سامان ہے گھر میں، کتابیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اپنا بیڈ ہے، پلنگ ہے، تو زبردستی الغرض کوئی نہ کوئی کام، انسان کو کام نہیں ہے تو کام تلاش کر لے، خود ایجاد کرے، بلا شبہ اپنے گھر لیکن کے فارغ اندر نہ رہے۔ فارغ نہ رہیں۔ فارغ دراصل ہمارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ فارغ شخص وہ رہتا ہے جس نے زندگی کا مقصد نہیں سمجھا۔ جی زندگی کا اہم مقصد یہ ہے کہ آخرت کی سعادت حاصل کرنا، جی اور آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے زندگی کا ہر مرحلہ، ہر لمحہ ضروری ہے۔ تو آپ کیسے فارغ رہ سکتے ہیں؟ جی تو اس کا مطلب اگر انسان فارغ ہے، کچھ بھی نہیں کرا، اس کا مطلب اس نے اپنے زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یعبدون فعل مضارع ہے، اب اس کے یعنی کہ ہمیشہ عبادت کرنا ہے، کسی نہ کسی استمرار طرح کے ساتھ، مصروف دوام رہنا کے ہے۔ جی ہاں۔ ساتھ۔ تو ایک بات یہ ہو گئی کہ انسان فارغ رہے گا تو وہ خوش نہیں رہ سکے گا۔ فارغ رہنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ اگر فراغت اور فرصت ہے بھی تو چھٹی کا دن ہے مثلاً، تو اسے چاہیے کہ کوئی اپنا کام جو ہے مصروفیت خود ایجاد کرے۔ اور آج کل تطوع کے بھی بہت سارے مجالات ہیں، انسان جی تطوع کا کام کر سکتا ہے کوئی بھی اچھے صحیح ہے۔ ادارے میں، تو اس سے اپنے فارغ وقت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جی آخر میں بالکل مختصر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ خوشی کے لیے ضروری ہے کہ جو قضا و قدر ہے اس پر ایمان مکمل ہو، مضبوط ہو، تو بالکل بلا شبہ۔ مختصر ذرا فرما دیجیے گا۔ تو یہ تو اس مسلمان ہونے کا مفہوم ہی یہی ہے۔ جی مسلمان کہتے ہیں اس شخص جس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کا مطلب سبمیشن، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل خضوع میں جی پیش کر دیا کہ میں اللہ کے سامنے خاضع ہوں، جی کوئی اعتراض نہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر۔ جب آپ اس مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ صحیح مسلمان ہیں۔ اسے ہم تقدیر کہتے ہیں، تقدیر کے سامنے ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ تقدیر کے سامنے تسلیم کر کے ہمیں خوشی حاصل ہو، اعتراضات کر کے اور اس سے ہمیں غم کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی جو کوئی جو ہے جس وقت اس کا انتقال ہو گیا تو ہم اسے روک نہیں سکتے تھے، جو حادثہ ہو گیا ہم اسے ٹال نہیں سکتے تھے، جو پریشانی آ گئی ہم اسے کسی صورت نہ روک سکتے تھے، نہ ٹال سکتے تھے، نہ ملتوی کر سکتے تھے، نہ مؤخر کر سکتے تھے۔ تو پھر جو ہے اب رونا، افسردہ رہنا، رنجیدہ رہنا، اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اگر خوشگوار زندگی چاہیے تو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر انسان کو مکمل ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ جو ہونا تھا نصیب میں وہ کسی صورت ٹلنے والا نہیں۔ لہذا انسان اس یقین کو مضبوط رکھے تو انشاءاللہ اس کی زندگی خوشگوار بسر ہوگی، ورنہ وہ روتا رہے گا اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوتا رہے گا، تو پھر رونے سے کیا حاصل ہے۔ تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور یہ کہ آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دیں۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو خوشگوار، پرسکون، مطمئن اور پرمسرت قسم کی زندگی سے نوازے، دونوں جہانوں کی ہر خیر و خوبی ہم سبھی کو نصیب ہو، ہر شر، ہر فتنے، ہر آفت، ہر پریشانی سے اللہ ہم سبھی کو ہمیشہ محفوظ و مأمون رکھے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔